السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کی اس محفل میں میرا موضوع ہے کہ کچھ فتنے اور ان سے نجات کا راستہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کو ہمارے لیے آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی آزمائش میں نہ ہو۔ کسی کی آزمائش بیماری کے شکل میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش مال کی شکل میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش بیوی یا شوہر کی شکل میں ہوتی ہے، کسی کی آزمائش شہرت اور ناموری کی شکل میں ہوتی ہے۔ کبھی انسان اچھی چیزوں میں آزمایا جاتا ہے، کبھی انسان مصیبتوں اور بری چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے کہ سچے کون ہیں ایمان میں اور کن کا صرف دعوی ایمانی ہے، وہ دعوی ایمانی میں جھوٹے ہیں۔ ایک مسلمان آزمایا جائے گا دنیا میں الگ الگ طریقے سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں بالشر، برائیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، والخیر، اور بھلائیوں میں بھی آزماتے ہیں۔ انسان جیسے مصیبت میں آزمایا جاتا ہے ویسے ہی دولت سے آزمایا جاتا ہے، صحت اور طاقت میں آزمایا جاتا ہے، اپنے منصب میں، رسوخ میں، سیاسی رسوخ میں آزمایا جاتا ہے کہ انسان اگر پریشانی ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمت پر شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتا ہے کہ نہیں۔ آج کے درس میں تمام فتنے تو بیان نہیں ہو سکتے، چند فتنے، اہم فتنے، اور فتنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فتنے جن کا تعلق شہوات سے ہے، انسان کے جذبات سے، اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے، سوچ سے ہے، فکر سے ہے، دین سے ہے۔ تو انشاءاللہ چند فتنے میں شہوات کی ذکر کروں گا اور چند فتنے میں شبہات کے ذکر کروں گا۔ شہوات میں جس کا تعلق انسان کے احساسات، جذبات سے، اس میں سب سے بڑا فتنہ جس کو نبی نے اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور آج اگر آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنا محلہ دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ مال۔ ایک دوسری حدیث نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم محتاجگی کا شکار ہو جاؤ گے، امت مسلمہ مجموعی اعتبار سے غریب ہو جائے گی۔ نبی نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا، مسلمان انتہائی غریب ہو جائے پوری دنیا کے مسلمان، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن نبی نے کہا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کھول دی جائے، کشادہ کر دی جائے، جیسے پچھلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، اور ویسے ہی تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو، جیسے پچھلی قوموں نے مقابلہ کیا تھا آپس میں، اور تم کو دنیا ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے دنیا نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔
ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا کہ تم شح سے بچو، دولت کی انتہائی حرص، دولت کی انتہائی لالچ سے بچو، کیونکہ حرص، یہ شح ایسا ہے، یہ حرص ایسی ہے کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ دولت کے لالچ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رشتوں کو توڑ دیں۔ میں مثالیں دوں گا کیونکہ یہی اصل میں فتنہ ہے کہ دولت کی لالچ میں، دولت کے حرص میں انسان رشتوں کو، نبی نے کہا کہ رشتوں کو انہوں نے پامال کر دیا۔ دولت کے لالچ نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا، پیسے کو اینٹ کر جمع کر کے رکھنے کا حکم دیا، انہوں نے بخل سے کام لیا۔ دولت نے اور دولت کی لالچ نے انہیں حرام کاموں پر ابھارا، اور دولت کی لالچ میں انہوں نے حرام کام کیا۔ یہ نبی کی 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ دولت، یہ بہت بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، اور ہم میں سے اکثریت اس فتنے کا شکار ہے۔ اکثریت، اگر آپ دیکھیں اپنی، کسی کا محاسبہ نہیں کرنا ہے، لیکن انسان دیکھے کہ اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ آج حلال کمائی کی بات کرنا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کا مذاق اڑا دے گا کہ حلال کمائی کرو، حلال طریقے سے کماؤ، سودی لین دین نہ کرو، کانٹا نہ مارو، دھوکہ نہ دو، امانت داری سے کام لو، پیسہ وقت پہ دے دو، پیمنٹ کا جو ٹائم ہے اسی پر دو، تمہارا وعدہ ہے۔ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، قرض لو تو واپس کر دو، پارٹنر کو دھوکہ نہ دو۔ یہ تمام باتیں جب کی جاتی ہیں تو لوگوں کو مذاق لگتا ہے، لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ شیخ جس حساب سے آپ لوگ بتاتے ہیں ویسے دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ پائے گا، کاروبار نہیں کر پائے گا۔ اگر کسی طرح کاروبار کر بھی لیا گئے اس نے، تو جس طرح اور لوگ تیزی سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں ویسا نہیں کر پائے گا۔ نبی نے یہی تو کہا ہے، یہی تو نبی نے کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے مال ایسا ہے کہ سگی بہن ہے، مثالیں وہی ہمارے سامنے، سگی بہن ہے، ایک پیٹ سے پیدا ہوئی، ایک باپ کی اولاد ہے، باپ کا انتقال ہوا، باپ کی جائیداد ہے لاکھوں کی کروڑوں کی، سگی بہن کو دینے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کون دیتا ہے؟ دولت کا فتنہ اس سے بڑا مظہر کیا ہے؟ آج بڑے بڑے ہمارے سماج میں حاجی ہیں، نمازی ہیں، تقوی شعار ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، مدارس کو چندہ دیتے ہیں، لیکن آج ہماری اکثریت آج بھی صورتحال وہی بنی ہوئی ہے کہ وراثت میں باپ کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے۔ یہ مال کا فتنہ ہے، اگر نہیں دو گے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اس کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جہنم سامنے تیار ہے۔ زیادہ بول کے فائدہ نہیں ہے، سمجھ کے فائدہ، عمل کر کے فائدہ ہے۔ اگر نہیں دیا ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ تو جہنم سامنے ہمارے انتظار میں اپنا منہ کھولے کھڑی ہے۔ آپ حاجی ہو، نمازی ہو، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے، میں اشارہ کروں گا تاکہ تذکیر ہو جائے۔ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ نبی نے فرمایا قیامت میں میرے امت کا ایک دیندار آدمی آئے گا جو نماز پڑھنے والا، نبی نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، لیکن اس نے اور بھی جرائم نبی نے ذکر کیے ہیں۔ نبی نے کہا وہ اخذ مال ھذا، کسی کا مال لیا ہوگا، بہن کا مال ہے، وہ جو دکان ہے تمہاری جس سے کما رہے ہو اس میں بہن کا حصہ ہے، جس گھر میں رہتے ہو اس میں بہن کا حصہ ہے، جو کھیت کھلیان پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہو اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ اگر نہیں دو گے قیامت میں کیا ہوگا حاجی صاحب؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ جس پر تم نے ظلم کیا، جس بہن پر، تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں، نیکیاں اس کو، تمہاری نیکیاں جو تم نماز پڑھتے تھے فجر کی ٹھنڈی میں، جو تم نے 10 عمرے کیے تھے، 2-4 حج کیے تھے، جو مسجدوں میں چندہ دیا تھا، جو مدارس میں آپ نے چندہ دیا تھا، وہ پوری نیکی کا جو بیلنس آپ کے پاس تھا وہ بہن کو جا رہا ہے۔ نبی نے چھپایا نہیں ہے، واضح کر دیا
کوئی امتی بعد میں کوئی مسلمان نہ بولے کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا، کسی نے مجھے سمجھایا نہیں تھا۔ نبی نے واضح کر دیا وہ پوری نیکیاں آپ کی بہن کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے گناہوں کا حساب و کتاب برابر نہیں ہوا تو اسی حدیث میں ہے کہ الٹا حساب چلے گا کہ اب بہن کے تمام گناہ، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، بہن کے تمام گناہ بھائی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور نبی نے کہا کہ اس انسان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے مال کا فتنہ۔ آج نہ کیسا بھی کمانا چاہتا ہے، کیسا بھی، لوگ علماء کرام سے بحث کرتے ہیں کہ آپ لوگ بینک کا سود ناجائز کیسے کہتے ہیں، اس میں اپنی عقل لگاتے ہیں، اپنی دلیلیں دیتے ہیں، جبکہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بینک کا سود حرام ہے۔ آپ کی عقل وہاں قیامت میں کام نہیں آئے گی، اور یہ فیصلہ ایسا ہی نہیں کہ اچانک میں کر لیا جاتا ہے۔ علماء کرام کی کمیٹیاں، مجلسیں، صدیوں سے جو محنت علماء کرام نے علم شریعت میں کی ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری عوام، بات آئی تو میں کہہ دوں، ہماری عوام علم شریعت کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مدرسے سے فارغ ہو گئے، بس ہو گیا، مطلب کوئی بڑی پڑھائی نہیں ہے۔ علم شریعت کی حقیقی پڑھائی، اس کو ذہن میں رکھیے، حقیقی پڑھائی میڈیکل کی پڑھائی سے زیادہ مشکل ہے، انجینئرنگ سے زیادہ مشکل ہے، آئی ٹی سیکٹر کی پڑھائی سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ چند لوگوں پر قیاس مت کیجیے، اس میں جو باریکیاں، اس میں جو گہرائیاں ہیں۔ کسی زمانے میں علماء کرام ہی جج ہوا کرتے تھے، وہی سپریم کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی جو سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، وہی ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے۔ یہ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ سامنے والا بلا بات کے بحث کرنے چلا آتا ہے سامنے۔ تو یہ علماء کرام کے مقام، ان کی محنتوں کو سمجھے کہ فیصلے ایسے نہیں ہو جاتے۔ تو اگر عالم نے، کوئی علماء کرام نے فیصلہ کیا ہے تو کسی مالی معاملات میں کہ آپ کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، تو اس کی حرمت کو سمجھیے، اور اس کی بنیاد پر اگر آپ نے حرمت کو پامال کیا تو قیامت میں جو سزائیں ملنے والی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے سرسری باتیں کرتا ہوں۔ اب ہمیں بچنا ہے، مثالیں دوں گا تو مثالیں بہت ساری ہو جائیں گی کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں اور حلال چیزیں کیا کیا ہیں، لیکن ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے ہمیں طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، دیکھیے یہ جو ذمہ داری ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، اسی لیے بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر آپ کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی نئی نوکری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے علماء کرام سے پوچھیے کاروبار کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے۔ اس نوکری پہ لگنا، آئی ٹی میں جا کے کسی بینک کا کام کرنا، کسی انشورنس کمپنی کا کام کرنا، وہاں جا کے کوئی سافٹ ویئر تیار کرنا کسی انشورنس کمپنی کے لیے، کسی بینک کے لیے، کسی سودی کاروبار کی مدد کرنا، اس کے بارے میں آپ علماء کرام سے فتویٰ لیجیے۔ آپ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے جا رہے، کوئی نوکری کرنے جا رہے، پہلے آپ، کیونکہ اسلام، زیادہ بات کا وقت نہیں، لیکن اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام نظام حیات ہے، پوری سسٹم کا نام ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی، سب کچھ ہے اس میں۔ تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، ہمیں حلال و حرام بھی دیکھنا ہوگا لازمی طور پر۔ تو میں نے کہا کہ پہلا علاج یہ ہے کہ علماء کرام سے پوچھئے۔ دوسری بات، اسی کا حصہ یہ ہے کہ علماء کرام کی بات کو اہمیت دیجیے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نے کہا بار بار دہراتا ہوں کہ وقت کم ہے، لیکن بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے من کا فتویٰ چاہتے ہیں، 4 لوگوں سے پوچھیں گے، اپنے من کی بات نہیں ملی تو 5ویں سے پوچھیں گے، کوئی حلال کا راستہ نکالو، 6ٹھے کسی عالم سے پوچھیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی عالم سے، 2-3 عالم سے پوچھیں بلا شبہ، لیکن اپنے من کے اعتبار پہ مت چلیے، علماء کرام کے فتوے پہ چلیے۔ آپ 4 لوگوں سے پوچھئے، لیکن پوچھئے اس اعتبار سے کہ وہ علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، ایسے عالم سے پوچھئے، اور اس کے بعد اطمینان سے اس پہ عمل کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے علاج کے طور پر کہ جس بات میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دیں آپ۔ آج ہماری ذہنیت، امت مسلمہ، مسلمانوں کی ذہنیت کیا ہے؟ ایزی منی، ایزی منی، کرپٹو کرنسی میں لگا دو پھٹ سے، بس 2 نئی چیز آتی ہے اس میں پیسہ لگا دو، پھینک دو پیسہ، وہ جادو کی چھڑی ہے، جلدی سے پیسہ آنا چاہیے۔
کوئی ایسا ہمیشہ ہمارا نوجوان ایک سوال لے کے آتے رہتے ہیں، یعنی ذہن میں کیا چلتا ہے؟ جلدی پیسہ ملے، محنت نہیں کرنا. ہمارا نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی نہیں بنانا چاہتا، جلدی بس بیٹھے بیٹھے گھر میں بینک میں پیسہ ڈالو، کہیں پیسہ ڈالو اور وہاں سے ڈبل ٹبل چوگنا ہو کے وہاں سے آ جائے. بس یہ غلط طریقہ ہے. مشتبہ جو چیز ہے، جہاں آپ کو شبہ ہو کہ یہاں غلط ہو سکتا ہے، آپ اس کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ حرام مال کا نقصان بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے حرام طریقے سے بہت کمایا، ایک بیماری آئے گی آپ کا کروڑوں چلا جائے گا. ایک بیماری آئے گی آپ کا کروڑوں چلا جائے گا، ایک دن میں آپ کا لاکھوں چلا جائے گا. یہ حرام مال کی جو ہے نحوست ہے یہ. اور نبی نے حدیث میں فرمایا کہ کل جسم نبت بالسحت فالنار اولا به، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہے جہنم اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہر وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہو تو جہنم اس کے لیے زیادہ اچھی جگہ ہے، اس کو جہنم ملنے والی ہے. یہ حرام کمائی کا نقصان ہمیشہ ذہن میں رکھیے. پانچویں چیز یہ ہے علاج کے طور پر کہ جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ قناعت. انسان جو ہے محنت کرے، خوب دماغ لگائے، اپنی تعلیم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرے، اپنے ہنر کو، ہر چیز کو استعمال کرے، خوب محنت کرے. میں بار بار دہراتا ہوں کہ نوجوان تو پوری دنیا پہ قبضہ کر لے، اس سے کوئی روک نہیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن اللہ جتنا دے، محنت کیا، دماغ لگایا، تعلیم کے ذریعے، بزنس ایکسپیرینس کے ذریعے، جیسے بھی میں نے جتنا کمایا، جتنا اللہ نے دیا، الحمدللہ. بیوی کا ذہن بھی وہی، گھر والوں کا بھی ذہن وہی، میرا بھی ذہن وہی. محنت کریں گے، دن رات سستی کاہلی کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن جتنا اللہ نے دیا جائز طریقے سے اس پر انسان صبر کرے، قناعت کرے، یہ ضروری ہے. ایک آخری جو ہے، باتیں تو بہت ساری، لیکن ایک آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انسان دنیا کچھ بھی بولے، ہماری نگاہ کے سامنے ہمیشہ جنت اور جہنم ہونا چاہیے. عذاب قبر کتنا کما لوگے، میں بھی سوچتا اپنے بارے میں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ انسان کتنا بھی کما لے گا تو کتنی زندگی جی لے گا. 70 سال نا، 80 سال، بہت ہوا تو 100 سال جی لے گا. 100 سال کے بعد آپ کو کوئی یاد ہی نہیں کرے گا. 100 سال کے بعد آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں، آپ ختم، آپ کہاں، آپ کو کون یاد کرتا ہے کس کو. 100 سال کی زندگی پانے کے بعد مر گئے نا تو ہفتے میں، 2 مہینے میں، ابا اماں ہے تو چلو سال میں ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں، کبھی چلو 20 سال کے بعد ایک دفعہ ذہن میں بات آئی، ابا ایسے تھے، ابا نے یہ کیا، دعا نکل گئی کبھی. لیکن زندگی انسان کی یہی ہے. تو ہمیشہ جنت جہنم سامنے. اس لیے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کہ زندگی میں کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، مالی معاملات کرنا ہے تو برکت ملے گی اگر انسان سچ بولنے والا ہوگا، امانت دار ہوگا. اگر سچ بولنے والا نہیں ہوگا، امانت دار نہیں ہوگا تو اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی. برکت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جتنا ملے گا، جسم کو لگے گا، بیماری نہیں آئے گی. اور آخرت میں جو پیسہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس کا فائدہ آخرت میں ملے گا مجھے. برکت کا یہ معنی. تو انسان سچ بولے، امانت داری سے کام لے. یہ چند باتیں تھیں مال کے فتنے کے تعلق سے. دوسرا فتنہ جو اس زمانے کا فتنہ ہے، پہلے بھی تھا لیکن آج جیسے مال کا فتنہ آج زیادہ ہے، وقت نہیں بولنے کے لیے، لیکن آج مال کا فتنہ بہت زیادہ ہے. ہم پیسہ پیسہ پیسہ، اسی لیے بچے، جیسے شیخ نے اشارہ کیا، اس میں ایک بات یہ بھی رہتی ہے کہ مادیت پرستی. آج ہم رشتوں کی اہمیت ہم نے کھو دی ہے. بیٹا بھی اگر باپ کو دیکھتا ہے نا تو ایک پیسے کے حساب سے دیکھ رہا ہے، اس کی محبت بھی پیسوں پر تولی جا رہی ہے. اور باپ بھی کرتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ شکایت ملتی ہے کہ باپ بیٹوں کے درمیان انصاف اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ایک بیٹا زیادہ کما رہا ہے. تو باپ بھی تو وہی سوچ رہا ہے جو دنیا سوچ رہی ہے. جو بیٹا زیادہ کما رہا ہے تو اس سے بڑا لاڈ پیار، وہ بڑی، اس کو بڑا احترام دیا جا رہا، بڑا وقار اس گھر میں ہے. اور جو بچہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں کما پا رہا ہے، وجہ بہت ساری ہوتی ہے، نہیں کما پا رہا، تو ہم اس کی تحقیر، تذلیل، گالی گلوچ، مار پیٹ، اس کو پریشان، اس کی زندگی اور برباد کر دیتے. بہرحال یہ کہ دوسرا فتنہ میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا فتنہ کیا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے، اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. یہ عورتوں کا فتنہ. اور آج مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں.
کہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے. پہلے ٹھیک ہے، پہلے چھوٹا تھا، میگزینز کے ذریعے برائی آتی تھی، لوگ گندے گندے میگزینز پڑھتے تھے. پھر ٹھیک ہے، ٹی وی آیا، سیریلز. ہم لوگ چھوٹے تھے، آپ جانتے ہیں، چھوٹے تھے تو سنڈے کو ایک پکچر آتی تھی. اب تو ایسا ہے کہ ہر ہاتھ میں برائی کا پورا سینٹر موجود ہے، ہر ہاتھ میں موجود ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ ایسا فتنہ ہے کہ دین کو بھی برباد کر دیتا ہے اور دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے. جو نوجوان اس فتنے میں، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دین بھی برباد ہے اور اس کی دنیا بھی برباد ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا. اسی لیے نبی کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں واضح ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے، انسان کو کیا چاہیے، انسان کو کیا نہیں چاہیے، کیا نقصان ہے، کیا فائدے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتیں پتہ ہیں. نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا بہت میٹھی ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، دنیا سے بچو. واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، عورتوں سے بچو. جو عورتوں کے فتنے سے نہیں بچا وہ آخرت میں بھی پریشانی کا شکار، یہاں بھی پریشانی کا شکار. ایک آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت گھنونی برائی ہے، بہت گھنونا گناہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے. یہ بربادی کا راستہ، نوجوانوں کو سمجھنا ہے، بربادی کا راستہ ہے. ایسا نوجوان جو اس کا شکار ہوا دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اور آخرت تو برباد ہے ہی اس کی. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد فتنے کے اسباب علاج پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے مجھے لے گئے. لمبی حدیث، اس میں ایک ٹکڑا ہے. تو میں ایک ایسی جگہ پہنچا، پہاڑ، اونچا پہاڑ جیسا، اور اس پہ تندور جیسے لگا ہوا، تندور جسے ہم کہتے ہیں. اور اس میں نے جھانک کے دیکھا تو عورتیں ہیں، مرد ہیں، ننگے ہیں. نیچے سے آگ بھڑکتی ہے، وہ اوپر آتے ہیں، پھر وہ نیچے جاتے ہیں، پھر آگ بھڑکتی ہے، پھر اوپر آتے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، پریشان ہیں. میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ زنا کرنے والے مرد و عورت، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. یہ آپ سوچیں، مطلب یہ سخت عذاب انسان کو دیا جائے. تھوڑی دیر کی لذت، انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں پتہ نہیں کب تک رہے گا، اور جو سزائیں اسے ملے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ، اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اور جب دنیا کی آگ نبی نے کہا تو یہ ہماری آگ سے مراد نہیں ہے، جو ایٹمی ری ایکٹر میں آگ ہوتی وہ آگ بھی مراد ہے. دنیا کی آگ وہ بھی دنیا کی آگ جو سیکنڈوں کے فریکشن میں آپ کو جلا کے بھسم کر دیتی، دنیا کی آگ ہے یہ. پھر جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ لیکن موت نہیں آئے گی. موت کی جو تکلیف ہے انسان وہ محسوس کرے گا، جلنے کی تکلیف محسوس کرے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم سب سمجھیں، عقل کے، ہوش کے ناخن میں. دنیا بہت ہی محدود وقتوں کے لیے ہے. کب کون مر جاتا ہے، سبب کچھ بھی بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. انسان ڈرنے لگتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے نا، ڈرنا بھی تو چاہیے. ڈرنے والا ہی کامیاب ہوگا. جو گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، وہ حقیقت میں وہ دھوکے میں ہے. اب زنا کے اور فتنے کیا ہے زنا کے؟ میں نے بڑی بات کہہ دی زنا، ورنہ اس سے پہلے کے فتنے میں جو اشارہ کر رہا تھا، میگزینز ہیں، سیریلز ہیں، فلمیں ہیں، آج جو کچھ موبائل میں جو کچھ ہے، اچھی بری جو چیزیں، یہ پورا ایک برائیوں کا سسٹم بن گیا ہے. آپ ہیں، میں ہوں، ان سے، اس برائی کے سسٹم سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے. وہ دجالی سسٹم ہے، وہ ابلیسی سسٹم ہے جو دنیا میں برائی کو ہر گھر میں پھیلا رہا ہے، ہر گھر میں برائی لا رہا ہے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنے بھائیوں بہنوں کو بچانا، اپنے محلے کو بچانا، پوری دنیا کو برائی کے اس طوفان سے بچانا ہماری ذمہ داری.
اور ہم کوشش کر سکتے اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گے، بھائی بہن کو، والدین کو دیکھیں گے، اور اپنے اصلاح کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یہی اصل میں مسلمان کا اس دنیا میں کام ہے کہ برائی کو ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے، اچھائیوں کو لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ بچنا کیسے، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کیا اسباب ہیں اور ہمیں بچنا کیسے۔ دیکھیں، میں ایک نفسیاتی چیز ہے، میں اشارہ کروں کہ یہ جو برائی ہے، عورتوں کا فتنہ، الفاظ تعبیر شاید تھوڑی عجیب سی ہو، لیکن اس کی کنجی عورتوں کے ہاتھ میں۔ مرد اس معاملے میں کمزور ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے شریعت کے زیادہ احکامات اس معاملے میں عورتوں کے لیے کہ انہیں فلاں چیز نہیں کرنا، کیونکہ مرد اس معاملے میں کمزور ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو باحیا بنایا، اس میں حیا ہے، اس میں شرم ہے۔ تو اس معاملے میں مردوں کے مقابلے میں عورت بدرجہ بہتر ہے۔ اسی لیے جو حدیث مشہور آتی ہے، جب اشارہ کر دوں کہ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے حشر کے میدان میں، نبی نے اس میں یہ ذکر کیا کہ ایک وہ مرد بھی ہوگا، رجل، وہ مرد بھی ہوگا جس کو کوئی عورت غلط کام کے لیے بلائے، جو خوبصورت عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے۔ وہاں نبی نے عورت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ عورت سے ایسا ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، مرد سے ہونا بہت آسان ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو پاک و صاف کیسے رکھنا۔ نمبر 1، عورتیں گھر سے کم نکلیں۔ آپ کہیں گے عجیب سی بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دنیا کو نہ دیکھیں۔ اور شریعت اسلام عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع بھی نہیں کر رہی نا، لیکن ضرورت کے تحت نکلیں عورتیں، یہی اصل میں حل ہے۔ مردوں کو زیادہ نکلنا چاہیے۔ اگر میں اسی پر بات ختم کر دوں تو بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ ہم سمجھیں مردوں کو زیادہ نکلنا ہے۔ اسکول کی فیس بھرنے کون جائے گا؟ مرد جائے گا۔ دودھ لانے کون جائے گا؟ مرد جائے گا۔ سبزی لانے کون جائے گا؟ مرد کو جانا چاہیے۔ بینک میں کون جائے گا؟ مرد کو جانا چاہیے۔ کپڑے لانے کس کو جانا چاہیے؟ مرد کو جانا چاہیے۔ اور یہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کے کپڑے شوہر لاتا تھا، اب الٹا ہو رہا ہے کہ شوہر کے کپڑے بیوی لا رہی ہے۔ ہر جگہ باہر کے تمام کام یہ مردوں کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں کاروباری ہوں، میں نوکری پیشہ ہوں، وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن جہاں تک انسان کو ہو سکے عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے اور باہر کا پورا کام مردوں کو کرنا چاہیے۔ اسکوٹی پر کون زیادہ دکھنا چاہیے؟ لڑکے زیادہ دکھنا چاہیے، اسکوٹی پر لڑکیاں نہیں دکھنی چاہیے۔ جو ہے وہی بولوں گا، اسکوٹی پر لڑکیاں زیادہ نہیں دکھنا چاہیے۔ لڑکے کو اسکوٹی سکھاؤ، لڑکی کو ضرورت نہیں ہے، سکھا تو ٹھیک ہے، کبھی کام آئے گا، سکھانے پہ انکار نہیں ہے، لیکن گھر کے کام کے لیے لڑکوں کو مرد بناؤ، لڑکوں کو مرد بناؤ، ان کو باہر نکالو دنیا کے لیے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عورت کو نکلنا ہو، گھر سے نکلنا ہو کسی کام کے لیے، تو عورت سج سنور کے نہ نکلے، سمپل نکلے، جو ہم الٹا کرتے ہیں کہ شوہر کے پاس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں جو ہے بغیر کسی میک اپ کے ویسے ہی بے ڈھنگے انداز میں عام طور پر بیویاں رہتی ہیں، لیکن جب کبھی شادی میں جانا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، چاہے عورت ہی سامنے ہی بات کریں آپ، تو وہاں کے لیے میک اپ، سج دھج، کپڑے، سب کچھ وہاں کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اگر کسی جگہ سبزی لانے، کہیں بھی ڈاکٹر کے پاس، کہیں بھی جانا نکلنا بھی پڑے، تو عورت جو ہے سادہ لباس میں بغیر کسی میک اپ کے جائے۔ نبی نے خوشبو لگانے سے منع کیا کہ عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے۔ ان تمام باتوں کا اہتمام۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر لمبا سفر ہو، 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، تو عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم یعنی شوہر کے علاوہ، شوہر محرم ہے، اس کے علاوہ کون محرم ہے؟ جس سے اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہے۔
اس میں بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، سسر ہے، سب لوگ ہیں، یہ محرم ہے اس کے. تو اگر لمبا سفر کرنا ہے عورت کو تو محرم کے ساتھ سفر کرے. ایک اور چیز یہ ہے کہ عورت کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، چاہے وہ دیور کیوں نہ ہو، جیٹھ کیوں نہ ہو، خالہ زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، پھوپھی زاد بھائی کیوں نہ ہو، چچا زاد بھائی کیوں نہ، کوئی بھی ہو جو اجنبی ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے اس کی، اس کے ساتھ وہ خلوت میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے. شریعت نے منع کیا ہے. یہ سب سٹیپس ہیں، یہی سب ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم برائی کو روک سکتے ہیں، اس میں کمی پیدا کر سکتے ہیں. ایک اور چیز اختلاط، یعنی اختلاط کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو دور دور الگ الگ رکھا جائے. نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں، لیکن مردوں کی صفیں آگے رہتی تھیں اور عورتوں کی صفیں پیچھے رہتی تھیں. نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مردوں کی سب سے بری صف وہ ہے جو پیچھے والی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بری صف وہ ہے جو آگے والی صف ہے. نماز جیسی پاکیزہ عبادت میں بھی سپریشن کیا گیا، الگ الگ رکھا گیا. اب ہماری بچی اگر کہیں بھی ہو، ہماری بیوی بچی جو بھی ہماری بہن کہیں بھی ہو، وہ اختلاط کا شکار نہ ہو. ہم اس بات کا خیال رکھیں، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ اسکول کالج کا مسئلہ ہو، چاہے بازار کا مسئلہ ہو، دنیا میں کہیں بھی عورت کو جانا ہو تو اسے مردوں سے دور رہنا چاہیے. خود بھی، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبی مردوں سے دور رکھیں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری. ایک آخری اور اہم بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مردوں کو. ذالک ازکیٰ لہم، یہ مردوں کے دل کی پاکیزگی کے لیے زیادہ اچھا ہے. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا پوائنٹ مردوں کے لیے یہی ہے. اس نگاہ کی حفاظت ہو جائے، آپ کا دل خراب نہیں ہوگا. چاہے وہ مسئلہ آج کے زمانے کی تقسیم کے لحاظ سے آف لائن کا مسئلہ ہو کہ باہر آپ نکلیں تو آپ کی نگاہیں عورتوں پر، کوشش کریں کہ نگاہیں عورتوں پہ نہ پڑیں، اور چاہے آن لائن مسئلہ ہو، موبائل کا مسئلہ ہو کہ وہاں بھی خلوت کے گناہ نہ کیے جائیں. موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر پہ یا کسی بھی اسکرین پر اجنبی عورتوں کو نہ دیکھا جائے. یہ دل کو پاکیزہ رکھنے، صاف ستھرا رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جو یہ کر لے گیا، میری گارنٹی ہے انشاءاللہ اس کا دل پاکیزہ رہے گا، انشاءاللہ پوری زندگی وہ گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ اصل میں یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ پورے دماغ میں جا کے وہی سب چیزیں، برے خیالات لاتی جو انسان دیکھتا ہے. اسی لیے اگر کسی بچے کو چھوڑ دیا جائے اور اس نے برائی نہ دیکھی ہو تو انشاءاللہ اس کا دل پاکیزہ رہے گا. انسان کی فطرت ہے. اسی لیے جو ہے شریعت نے اتنی پابندی لگائی ہے کہ مرد عورتوں کی طرف نہ دیکھے، اور عورتوں سے کہا گیا کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، نجات ملے، تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے. اس کو کیجئے. موبائل بچوں کو مت دیجئے. موبائل پہ بات آئی، موبائل سب سے بڑا خطرناک آلہ کار ہے شیطان کا. اس وقت بچوں کو موبائل میں سمجھ میں، بچوں کو موبائل ہم کیوں دیتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکے بچوں کو موبائل مت دیجئے. اس میں کوئی لاڈ و پیار نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ بدخواہی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ کہ آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیں، یہ آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پائے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں بگڑنے کا سامان دے رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے اوائڈ کی. جہاں تک، کب تک؟ 10ویں میں ضرورت، 10ویں تک بھی ضرورت نہیں پڑتی. اپنا موبائل نہ، اپنے ماں باپ کا موبائل چل جاتا ہے. صرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ جس تجربے سے میں گزرا ہوں، چل جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے 10ویں تک. اب ہو سکتا ہے کہ کالج میں جا کے آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے،
اسائنمنٹس کرنے ہیں، فون پر رابطہ رکھنا ہے، بچی کہاں پہنچی، بچہ کہاں پہنچا، ہو سکتا ہے، لیکن 10ویں تک تو بچوں کے ہاتھ میں الگ سے موبائل دینے کا کوئی معنی نہیں۔ یہ زبردستی کا علاج ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں۔ ایک اور فتنہ ہے، سرسری کچھ باتوں پہ گزرتے ہیں۔ ایک فتنہ اور ہے منصب کا فتنہ۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ الگ الگ منصب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ کوئی سیاسی منصب مل جائے، کوئی چاہتا ہے مدرسے کا ذمہ دار بن جائے، کوئی چاہتا ہے مسجد کا ذمہ دار بن جائے، کوئی چاہتا ہے کسی ادارے کا ذمہ دار بن جائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ اس معنی میں ہے کہ جو ایک حدیث صرف ذہن میں رکھیے تو آپ کو فتنہ سمجھ میں آئے گا کہ ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے جو مالدار لوگ ہوں گے وہ غریب لوگوں سے 50,000 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، جبکہ اس کو صرف اپنے مال کا حساب کرنا تھا، مالدار کو صرف اپنے کمائے ہوئے مال کا حساب کرنا تھا، اس کی وجہ سے وہ غریب سے 50,000 سال کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ آپ کو تو پوری مسجد کا حساب کرنا ہے، پورے ادارے کا حساب آپ کے سر پہ ہے، پورے مدرسے کا حساب لے کے بیٹھے ہو، پوری جمعیت جماعت، مطلب میں کسی ایک کی بات نہیں کر، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، احساس ذمہ داری۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ منصب کا فتنہ بھی، انسان جتنا کوشش کرے، جتنا زیادہ ہو سکے منصب کو قبول نہ کرے، اسی منصب کو قبول کرے جس کی وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات میں اسی میں ملا کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی جگہ ذمہ داران ہیں تو اب جو باقی لوگ ہیں ان کو ذمہ داران کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے، ہر چیز میں کیڑے نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر ایسا انسان کرے گا تو کبھی بھی کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، مسجد کی ذمہ داری ہو، مدرسے کی ذمہ داری، کسی ادارے کی ذمہ داری، کبھی بھی کوئی انسان پورا نہیں کر پائے گا، کیونکہ دنیا میں ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جو دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے، بے عیب انسان، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کے ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی عمارت ہو، اس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس کی وجہ سے پوری عمارت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمانوں کی ہر عمارت، کوئی بھی جو ہے ذمہ داری ہو، اسے مضبوط کرنا ہے۔ ہمیشہ جو ہے تعمیری ذہن رکھیے، تخریبی ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیشہ جو عیب جوئی کی جائے، کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی جائے، وہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ ابھی جو بھی 4 منٹ ہے اس میں چند فتنے اور ذکر کر دیتے ہیں کہ میں نے شہوات کے چند فتنے ذکر کیے۔ شبہات میں فتنے کیا آتے ہیں سرسری؟ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ کیا ہے شبہات میں؟ فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، کہ ہم غیر علماء سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر چیز کو اس کے ایکسپرٹ سے لینا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی بیماری ہو تو آپ جو ہے کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس ڈگری بڑی ہو، جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو، جس کے بارے میں 4-5 لوگ گواہی دے کہ ہم نے علاج کروایا تھا، اچھا علاج کیا تھا اس نے۔ تو ایسے ہی علم لینے کا مسئلہ اس سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس سے زیادہ گمبھیر بات یہ ہے کہ ہم علم جو ہے علماء کرام سے لیں، ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے ہم علم نہ حاصل کریں۔ نبی کے ایک حدیث، مشہور حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو وفات دے دے گا، اس کے بعد لوگ جاہلوں کو، غیر علماء کو اپنا سردار، اپنا مفتی بنا لیں گے، اس کے بعد یہ لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ، وقت نہیں ہے لیکن بہت بڑا فتنہ یہ ہے، آپ یہ سمجھے اس بات کو، آپ کو علم لینا ہے علماء کرام سے۔ یوٹیوب اس کا ذریعہ نہیں ہے، یوٹیوب میں بھی آپ اسی کی ویڈیو سنیں گے جس کو آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے، جو معروف شخصیت ہو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نوجوان اس کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کب غلط بات ان کے ذہن میں چلی گئی، کب وہ غلط انسان کے فین بن گئے۔ تو اس لیے ایک فتنہ یہ۔ دوسرا فتنہ یہ ہے تعلم کا فتنہ۔
اور یہ بھی بڑا مسئلہ ملتا جلتا ہے، لیکن تعلم کا فتنہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے. اس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، سند عالمیت و فضیلت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ یوٹیوب نے ایک ہوس پیدا کر دی ہر انسان میں. اور یہ میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ابھی ایک آدمی، ایک نوجوان آتا ہے، ایک چھوٹا سا 2 مہینے کا کورس کرتا ہے علم شریعت کے تعلق سے، اور 1-2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ کورس کرنے کے بعد یوٹیوب چینل بنا کے سامنے آ جاتا ہے، میں بھی مفتی ہوں، لوگوں کو مشورہ دینے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے، علم غلم کچھ بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ایک حدیث سنا دوں آپ کو. نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو دھوکہ دینے والا زمانہ ہوگا. اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور نبی نے فرمایا کہ ینطق فیہا الرویبضۃ، اس میں رویبضہ بولے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، رویبضہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی نے کہا کہ الرجل التافہ فی امر العام، عام آدمی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جانکار مان کے یوٹیوب پہ بیٹھ جائے گا. یہ امریکہ نے غلط کیا، سعودی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور اسرائیل نے ایسا کر دیا تو ہندوستان کو یہ کرنا چاہیے تھا، علماء کہاں ہیں، علماء تو کچھ کر نہیں رہے ہیں. دنیا بھر کی باتیں لن ترانیاں شروع کر دے گا. اور علم اگر آپ جانچنے جائیں گے تو ایک مسئلے کا وہ جواب نہیں دے سکتا، ایک فقہی مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، ایک حدیث کی سند کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتا، ایک عبارت عربی عبارت وہ ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی سمجھ کے دنیا بھر کی باتیں زبردستی کی جانکاری لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. 1-2 باتیں سرسری صرف ذکر کر دیتا ہوں بس. ایک بڑا فتنہ یہ ہے جس سے ہمیں آپ کو بچانا ہے کہ دین سے دوری کا فتنہ. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین سے قریب کیجیے. زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، وقت بھی نہیں ہے، لیکن مکتب کو مضبوط کیجیے. یہی اصل میں ہمارے لیے سب سے اہم. میں یہ سوچتا، آپ سوچئے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ سوچئے کوئی میرا بچہ، میری بچی صبح اٹھی رات میں سوئی، جتنا وقت اس نے جاگا، دین کی کتنی بات اس کے دماغ میں گئی، کہاں سے گئی کہ نہیں گئی؟ کوئی حساب و کتاب ہے آپ کے پاس؟ اس کے پاس سیریل تو چیزیں گئی، سیریل کی باتیں گئی، شارٹ سے باتیں جا رہی ہیں، فیس بک سے باتیں جا رہی ہیں، انسٹا سے بات، سب جگہ سے باتیں جا رہی ہیں. دین کی بات اس کے دماغ میں کہاں سے جا رہی ہے؟ کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس؟ کوئی راستہ ہے دین کی بات ذہن میں ڈالنے کا؟ بچی کی عمر 8 سال ہے، 10 سال ہے، 16 سال ہے، 18 سال ہے، دین کی بات کہاں سے جا رہی ہے اس کے پاس؟ ہے کوئی راستہ؟ مکتب، مسجد، مدرسے، ان کو مضبوط کیجیے، کوئی راستہ نکالیے. یہ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت دے، دین سے قریب کرے، علماء کرام کی محبت دل میں ڈالے، کتاب و سنت کی محبت دل میں ڈالے. یہ تمام راستے ہیں. شادی کو آسان کرے، تمام باتیں. والدین جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور جیسے شیخ نے بھی اشارہ کہ مادہ پرستی بہت مسئلہ ہے. پیسہ، اگر میں بیٹھ کے گھر میں صرف پیسہ 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 کروں گا، کمانے کی بات کروں گا، دین کی کوئی بات نہیں کروں گا، تو میرا بچہ بھی ویسے ہی بنے گا نا، پیسے والا. پیسے کے لیے تمام رشتے، تمام دینداری رون دے گا، وہ بچی بھی ویسی بنے گی. تو اگر بچے کو ہم بچانا چاہتے ہیں الحاد سے، بے دینی سے، تو اسے دین سے ہم کتنا اپنے عمل سے، اپنے علم سے کیسے جوڑ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ایک بات یہ کہ اسی طرح سے اشارہ کر دوں کہ ہمیں چیزوں کو یہاں وہاں فارورڈ کرنے میں جلدی نہیں کرنا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے، تمام چیزوں کے ذریعے. کیونکہ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کرام کی جتنی محنت نا صحیح باتوں کو پھیلانے میں جاتی ہے، اس سے زیادہ محنت غلط باتوں کی تردید میں. جو حدیث آپ نے بھیجی ہے وہ ضعیف ہے، بتاؤ بیٹھ کے، اب اس میں وقت جا رہا ہے. آپ کیوں ضعیف حدیث بغیر تحقیق کہ آپ کسی ضعیف حدیث کو، موضوع حدیث کو آگے کیوں بڑھا رہے ہو؟ آپ کسی غیر مصدقہ دینی معلومات کو آپ آگے کیوں فارورڈ کر رہے ہو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی عالم سے تصدیق کروا لو، اس کے بعد ہی کوئی چیز آگے جو ہے بھیجو. یہ چند باتیں تھی، باتیں اور بھی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔